میں ہوں سید شاہد کاظمی اور آج کے اس ویڈیو بلاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ 2014 کے آزادی مارچ اور 2019 کے آج کے آزادی مارچ میں کیا فرق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے بھی آزادی مارچ کیا تھا 2014 میں۔ اس وقت بھی حیران کن طور پہ ان کے اوپوننٹ شریف گورنمنٹ تھی، کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی تھی۔ لیڈ فگرز میں اگر ہم جائزہ لیں تو نواز شریف صاحب تھے، شہباز شریف تھے، آصف علی زرداری تھے، محمود خان اچکزئی تھے، اور سب سے مین جو اوپوننٹ جو آج ان کے سامنے کھڑے ہیں وہ اس وقت سپورٹ کر رہے تھے میاں نواز شریف کو، مولانا فضل الرحمان صاحب۔ اس کے علاوہ دیگر کئی جماعتیں تھیں جو نواز شریف کے ساتھ تھیں۔ آج کی اگر صورتحال کا جائزہ لیں تو کل جو ان کے خلاف سفارات تھے، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان عوامی تحریک، پاکستان مسلم لیگ کیو، مجلس وحدت مسلمین، یہ تمام لوگ آج حکومت کے حامی ہیں۔ اور آج کے جو لیڈ فگرز ہیں جن میں سب سے سر فہرست عمران خان ہیں، طاہر القادری ہیں، شیخ رشید ہیں، چودھری شجاعت ہیں، چودھری پرویز الہی ہیں، جو کل کے آزادی مارچ میں نواز شریف کے خلاف تھے، آج وہ عمران خان کے حامی ہیں اور حکومت کا حصہ ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو گولز کیا تھے 2014 کے لانگ مارچ کے، جس کو بعد میں آزادی مارچ کا نام دیا گیا۔ اس وقت کی گورنمنٹ کا جانا، نواز شریف کا استعفیٰ دینا، انتخابی اصلاحات، کرپشن کا خاتمہ اور دوبارہ الیکشن ہونا۔ آج مولانا فضل الرحمان کے کیا مطالبات ہیں؟ پرویز خٹک کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی مذاکرات کر رہی ہے، لیکن مولانا صاحب کا ایک ہی جواب ہے کہ انہیں عمران خان کا استعفیٰ چاہیے۔ اس کے علاوہ جو آج ذرائع اپنائے جا رہے ہیں لانگ مارچ کے لیے، آزادی مارچ کے لیے، کل یہی ذرائع عمران خان نے 2014 میں اپنائے تھے کہ مارچ کیا تھا، سٹ ان کیا تھا، دھرنا دیا تھا۔ آج مولانا بھی اسی بات پہ اپنے حامیوں کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آزادی مارچ کے ساتھ دھرنا بھی دینا چاہیے۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ 14 سے 19 تک جمہوری روایات ہمارے ہاں پمپ نہیں سکیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، لیکن اس بات کی کیا منطق ہے کہ آج تک جمہوریت پمپ نہیں سکی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے، اپنے بل چلا رہے تھے، لوگوں کو اس سائڈ پہ لے کے آنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ بیوروکریسی کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں، وہ حکومت کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں، وہ پولیس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں، وہ کنٹینرز خود ہٹا کے آزادی مارچ کا حصہ بن جائیں۔ جبکہ آج عمران خان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہ دیں۔ کہنا اس وقت بھی یہی تھا کہ یہ مارچ جمہوریت کا حصہ ہوتے ہیں، احتجاج جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس وقت عمران خان جی کہتے تھے کہ ہمیں حکومت ناجائز روک رہی ہے، جبکہ ہم تو پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کے افسران کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان کی ویڈیوز گردش میں ہیں کہ وہ ایک فوج تشکیل دے چکے ہیں، لیکن مولانا تو آج بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا احتجاج بھی پرامن ہے۔ مولانا بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ لیے بنا نہیں جائیں گے۔ اس وقت بھی یہی کہنا تھا۔ نواز شریف حکومت سے بھی اختلافات لکھاریوں کے یہی تھے، جو سچ لکھنا جانتے ہیں ان کے یہی اختلافات تھے کہ عمران خان کو دھرنا دینے دیا جائے، ان کو احتجاج کرنے دیا جائے، اور آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا بھی۔ اس احتجاج کو، اس مارچ کو روکنا بھی غلط تھا۔ لیکن حیران کن طور پہ آج اگر آپ احتجاج کو روک رہے ہیں، اس دھرنے کو روک رہے ہیں، اس احتجاجی رائے کو روک رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جمہوریت ترقی کر رہی ہے؟ آج کے بیانات اور کل کے بیانات اگر آپ دیکھیں تو جو بیانات 2014 میں تحریک انصاف کی قیادت نواز شریف کے خلاف دیتی تھی، آج تحریک انصاف کی قیادت وہی بیانات مولانا فضل الرحمان کے خلاف دے رہی ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، مولانا کا حکومت کو گھر بھیجنے کا ارمان دیوانے کی بڑک ہے۔ مشیر اطلاعات کا بیان ہے یہ آج کا۔ اگلا بیان دیکھیے گا، مولانا فضل الرحمان اپنے دھرنے میں لوگوں کو مروانا چاہتے ہیں۔ یہ بھی تحریک انصاف کے ایک
اہم رہنما کا بیان ہے۔ اس وقت عمران خان نواز شریف کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک چلا رہے تھے، اور آج تحریک انصاف کے رہنما بیان دے رہے ہیں کہ ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایک اور بیان پڑھیے کہ مولانا فضل الرحمان ریاستی رٹ کو چیلنج کرنے سے دور رہیں۔ یہ تمام بیانات تحریک انصاف کی سینئر قیادت کے ہیں۔ اس وقت اگر آپ اس بات پہ حق پہ تھے کہ آپ لوگوں کو یہ کہنے میں حق پہ تھے کہ رکاوٹیں ہٹا دیں، پولیس کو ہٹا دیں، سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، پرامن احتجاج نہ روکیں، یہ آپ پولیس والوں کو کہتے تھے، اور آپ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ پولیس اگر آپ کا پرامن احتجاج روکتی ہے تو آپ پولیس کے احکامات ماننے سے انکار کر دیں، اور آپ خدا کے واسطے دیتے تھے نواز شریف کو کہ نواز شریف تمہیں خدا کا واسطہ ہے، استعفیٰ دے دو۔ تو آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ اپنے مشیروں کو تھوڑا سا جمہوری رویے سکھائیے، ان کو یہ بتائیے کہ احتجاج کو اگر آپ اہمیت دیں گے تو احتجاج کو اہمیت ملے گی۔ آج آپ احتجاج پہ کوئی بیان دینا چھوڑ دیں، احتجاج کو اہمیت دینا چھوڑ دیں۔ مولانا فضل الرحمان آتے ہیں آزادی مارچ بقول آپ کے کہ ان کا تو حکومت میں حصہ نہیں رہا۔ جب ان کا حصہ نہیں رہا تو آپ ان کو اتنی اہمیت، اتنی توجہ کیوں دے رہے ہیں؟ آج مولانا اگر احتجاج کی راہ پہ ہیں، ہماری ان کا ساتھ دینے کی کوشش میں ہیں، تو آپ ایک لمحہ سوچئے کہ ان کے احتجاج کو آج جو اتنی اہمیت مل رہی ہے وہ آپ کے مشیروں اور آپ کے وزراء کے ان بیانات کی وجہ سے مل رہی ہے۔ آپ ایک لمحہ اگر یہ تاثر آج پیدا کر دیں کہ حکومت کو اس احتجاج سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت اپنے پاؤں پہ مضبوط کھڑی ہے اور ہم کسی احتجاج کو خاطر میں نہیں لاتے اور کوئی ناجائز مطالبہ نہیں مانتے، جس نے جہاں پہ احتجاج کرنا ہے ہماری طرف سے مکمل اجازت ہے وہ احتجاج کر سکتا ہے، تو آپ یقین مانیے کہ مولانا کا احتجاج تو پہلے ہی دم توڑ جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جمہوری روایات کو پختہ ہونے میں بہت وقت درکار ہے، اور جب یہ جمہوری روایات پختہ ہو جائیں گی تو جیسے بیانات آج حکومتی وزراء مشیران دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے ایسے بیانات پختہ جمہوری روایات ہوتے ہوئے نہ دیے جا سکیں۔ آپ کا بہت بہت